الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 1 تا 2 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الف لام میم صاد واللہ اعلم بمرادہ. اس کی مراد، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، لیکن آگے امت تک اس کا مفہوم، اس کی تفصیل بیان کرنے کا حکم نہ ہوا۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم راز ہے۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہ بتلایا، یا بتلایا ہے تو امت تک بتلائے جانے کا حکم نہ ہوا۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم صاد ہے۔ کتاب انزل، کتاب نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک سو نہ ہو آپ کے سینے میں، حرج کوئی تنگی، منہ اس کی طرف سے، لتنذر بہ تاکہ آپ قرآن کریم کے ذریعے ڈرائیں لوگوں کو، تاکہ ڈرایا جائے اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، وذکرى اور نصیحت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات ہیں، شروعات ہے۔ نزول قرآن کریم صورتوں کے اعتبار سے سورۃ الاعراف 39ویں نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے 38 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور اس سورۃ الاعراف کا نمبر 39ویں نمبر پر آتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات 206 ہیں، اور 24 اس سورہ مبارکہ کے رکوع ہیں۔ سورۃ
آراف مکی ہے، مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا، تو 39ویں نمبر پر اس سورہ مبارکہ کا نمبر آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام آراف کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں آراف والوں کا ذکر ہوا۔ علی الاعراف رجال یعرفونہا۔ آراف والے کون ہیں؟ آراف جو ہے ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ آراف ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ نہ جہنم کا وہ حصہ ہے، نہ جنت کا وہ حصہ ہے، اور اس جگہ پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی بدیاں، جن کی نیکی اور جن کی بدی، جن کے اعمال حسنہ اور جن کے اعمال سیئہ یعنی اچھے کام اور برے کام جن کے برابر برابر ہوئے، نہ نیکیاں اتنی زیادہ ہوئی کہ جنت میں چلے جائیں، نہ گناہ اتنے زیادہ ہوئے کہ جہنم میں چلے جائیں، تو ایسے لوگوں کو مقام آراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ مقام آراف میں ٹھہرایا جائے گا، پھر اللہ اپنا فضل فرمائیں گے اور ان لوگوں کو جنت کے اندر بھیج دیں گے جن کی نیکیاں اور جن کی بدیاں برابر ہوں گی، جن کے اعمال حسنہ جن کے اعمال سیئہ برابر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو مقام آراف میں ٹھہرائیں گے اور پھر اپنا فضل فرما کر ان لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں آراف والوں کا ذکر ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور حروف مقطعات میں سے پہلی آیت الف لام میم صاد ہے، اور یہ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ کہیں پر الف لام را آیا، کہیں پر الف لام میم صاد آیا، کہیں پر حامیم آیا، کہیں پر حامیم عین سین قاف آیا، کہیں پر قاف آیا، کہیں پر صاد آیا۔ تو قرآن کریم کی اس طرح 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ تو ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی، ان کی مراد، ان کا مفہوم واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی زیادہ اس کی مراد کو، اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو جانتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان کا معنی، ان کا مفہوم راز ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بتلایا، لیکن امت تک بتلائے جانے کی اجازت نہ ملی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے اللہ کے ناموں کا یہ مخفف ہے یہ لفظ، اور جتنے بھی حروف آئے ہیں الف لام میم صاد۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا نام محمد شفیع ہے، تو پورا نام ذکر کیے جانے کے بجائے میم اور شین لکھ دیا جائے، یہ مخفف ہے محمد شفیع کا۔ تو اللہ رب العزت کے ناموں کا یہ مخفف ہے،
الف سے مراد اللہ کا ذاتی نام اللہ جل جلالہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، میم سے مراد مقدس، میم سے مراد مقدس، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، القدس سے مراد قدس آتا ہے۔ تو اسی طرح پر یہ صاد آیا، صاد سے مراد اللہ کا صفاتی نام صبور ہے، الصبور۔ تو اللہ رب العزت کے ناموں کا یہ مخفف ہے، الف لام میم صاد۔ تو باقی اس کی تفصیل، اس کا مفہوم اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیں جتنا علم دیا گیا، علماء نے، صحابہ نے اس علم کو امت تک پہنچایا۔ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت ہے، کتاب انزل الیک، کتاب نازل کی گئی تیری طرف، آپ کی طرف، نبی کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہے، اور 40 سال کی عمر میں قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی، سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ 23 برس تک چلتا رہا، جہاں تک کہ اللہ نے قرآن کریم کے 114 صورتوں پر اس کی تکمیل فرمائی اور یہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے اور اللہ کی یہ کتاب بھی ہے۔ کلام کسے کہا جاتا ہے؟ جو گفتگو کی جائے، زبان سے بولے جائے، منہ سے الفاظ نکلے، اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی تلاوت خود فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں سے، اپنے مخلوق سے خطاب فرمایا ہے، پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت اور اپنے خدائی کے تذکرے قرآن کریم میں فرمائے ہیں، نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جنت جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، بعثت انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، مقصد بعثت انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم ہم لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، روشنی ہے، اس کے بغیر ہم اندھیروں میں بھٹکے ہوئے تھے، ظلمتوں میں جو ہے بھٹکے ہوئے تھے، تاریکیاں ہمارے اوپر مسلط ہو چکی تھی، دیا ہمارے آبا اجداد پر کے دلوں کو سیاہ کر چکے تھے، ایسے گناہ ہوئے، نافرمانیاں ہوئی، تو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا کہ دل کے اندھیرے دور ہو جائیں، دل کے تاریک بادل چھٹ جائیں، اور نورانی جو ہے نورانیت دلوں میں اتر آئے، روشنی رب کے علم کی سینوں میں بھر جائے، اور نبی کی محبت سینوں میں آ جائے، اور نبی کی زندگی ظاہر اور باطن میں پوری طرح پیوست ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اللہ جل شانہ نازل خود فرما رہے ہیں، اور 23 سال کے عرصے میں اس کو مکمل فرما رہے ہیں، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی طرف اتارا گیا ہے۔ کیوں اتارا گیا؟ کیوں اتارا گیا؟ یہ سورۃ الاعراف کی شروعات ہے۔ فرمایا قرآن کیوں اتارا گیا؟ فلا یکن فی صدرک، تاکہ نہ ہو، سو نہ ہو، پس نہ ہو آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ قرآن کریم کی وجہ سے، لتنذر بہ، یہ مقصد ہے
نزول قرآن کا، تاکہ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو ڈرائیں۔ وذکریٰ، اور یہ نصیحت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، ایک زمانہ اب سے پہلے کا تھا، اور ایک زمانہ آج کا ہے کہ الحمدللہ سینکڑوں علماء ہیں، سینکڑوں خطباء ہیں، سینکڑوں مفسرین قرآن ہیں، سینکڑوں قراء قرآن ہیں، سینکڑوں حفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ زمین، اس زمین پر چلنے والے انسان لاکھوں کی صورت میں، حفاظ کی صورت میں، علماء کی صورت میں، محدثین کی صورت میں، مفسرین کی صورت میں اللہ کے اس قرآن کو لوگوں تک، امت تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کے سیکھنے، سکھانے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ مختلف مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں، خانقاہوں میں اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ کے ان بندوں نے، علماء نے، صلحاء نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اب سے پہلے ایک زمانہ ایسا تھا جہاں جب اسلام کا دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا، ہر طرف کفر تھا، شرک تھا، ظلمتیں تھیں، تاریکیاں تھیں، اچھے برے کی کوئی تمیز نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے ایسے لوگوں کی طرف جہاں بت پرست تھے، جہاں پر نفرتیں تھیں، جہاں پر جھگڑے تھے، جہاں پر دوریاں تھیں، اور جہاں پر ظلمتیں تھیں، کفر و شرک میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی طرف آئے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور دوسری طرف تمام قبیلے کے، خاندان کے، اپنے پرائے سب موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت توحید دیں، تو پھر کیا بنے گا؟ تو ان لوگوں نے وہی کیا جو ان سے بن پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، غمزدہ کیا، تکلیفیں دی، اور پتھر برسائے، خون سے لہو لہان کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنے ہی علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ قرآن کریم کا نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اس سے پہلے 40 سال گزرے، جو کفر میں ڈوبے ہوئے، شرک میں ڈوبے ہوئے یہودی تھے، نصرانی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے، سب کے سب اپنے پرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، آپ کی جو ہے آپ کے سامنے آپ کی عزت کر رہے ہیں، آپ کا احترام کر رہے ہیں، آپ کے پاس امانتیں رکھوا رہے ہیں، آپ کے پاس اپنے فیصلے کروا رہے ہیں۔ تو اتنا اعتماد، اچانک یہ سب کے سب لوگ دشمن کیوں بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں ہو گئے؟ قرآن کریم کا نزول ہونا، اور نزول قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت توحید دینا، دعوت رسالت دینا۔ تو قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی طرف لوگوں کو بلایا: توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت کی طرف، کہ ایک اللہ کے مان کر زندگی گزار لو، اور مجھے اللہ کا رسول اور سچا پیغمبر تسلیم کر لو، اور آخرت کی فکر کر لو۔ اب یہ لوگ توحید پرست بھی نہ تھے، آخرت کے منکر بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رسالت کا رسالت کو قبول بھی نہیں کر رہے۔ اب سب کے سب لوگ دشمن ہو گئے۔ تو قرآن کریم کا نزول ہونا، اور آپ کا نزول قرآن کے بعد لوگوں کے سامنے پڑھ کر اس کو سنانا، اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا، ایک رب کی طرف بلانا، تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ، سو نہ ہو آپ کے سینے میں حرج، کوئی تنگی۔ ہو سکتا ہے اب لوگ تانے دیں گے، اب لوگ برا بھلا کہیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، اور جیسا کہ انہوں نے کیا، تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے، منہ، قرآن کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی دل کے اندر ایسی بات نہ ہے کہ قرآن نازل نہ ہوتا تو آج لوگوں کے سامنے اس طرح مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا،
قرآن نازل ہوا اور میں نے لوگوں کو اس کا میسج اور پیغام پہنچایا، اسی وجہ سے لوگ میرے دشمن بن گئے اور یہ مجھ سے دور ہو گئے اور مجھے اپنوں نے چھوڑ دیا، اپنے بیگانے بن گئے، پتھر برسانا شروع کر دیے۔ تو فرمایا آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو تو اللہ نے ایسا بنایا کہ تنگی نام کی کوئی چیز نہ تھی، لیکن پھر بھی تسلی دیتے ہوئے فرما رہے کہ اللہ تنہا نہیں چھوڑا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو اکیلا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دشمن بن بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے سینے میں کسی بھی طرح کی کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ لِتُنذِرَ بِهِ، یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، جہنم کے انگاروں سے، اژدہوں سے، سانپ بچھوؤں سے اور بھاری چٹانوں سے، اور جو ہے جہنم کے آگ اور شعلوں سے، جہنم کی کڑک اور گرج سے آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والے قرآن کریم سے نصیحت حاصل کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنی آخرت کو سنواریں، آخرت کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کو چھوڑ کر جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو جائے اور من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں، رب چاہی زندگی کو چھوڑ بیٹھیں تو اللہ رب العزت کی پکڑ آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایمان والے بھی اس سے نصیحت حاصل کریں، کافر لوگ اس سے ڈریں، مشرک لوگ اس سے ڈریں۔ دنیا کے اس دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب ڈریں اپنے رب سے، اللہ کی ذات سے، آخرت کی فکر کریں، جہنم سے ڈریں۔ تو قرآن کریم کے مضامین ایسے ہیں کہ ایسے بھی کچھ ہیں کہ جن مضامین کے اندر لوگوں کو آخرت کی طرف جو ہے متوجہ کیا گیا اور جو ہے جہنم سے ڈرایا گیا۔ تو جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ مضمون ہے کہ لوگ جو ہے آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور امتحان کی گھڑی بہت جلد آخرت میں آنے والی ہے، وہاں پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں تو حساب دینا پڑے گا۔ بتاؤ دنیا میں کر کیا آئے ہو؟ تو سورۃ الاعراف کی یہ 2 آیت کریمہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے اس کی شروعات فرمائی ہے اور اس کے نزول کی طرف اپنی نسبت فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور جس کی طرف نازل کیا اس کا نام محمد مصطفیٰ اور مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نزول قرآن کی بنا پر تنگی میں نہ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ آپ تفسیر سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جہنم کے حالات آتے ہیں، جہنم سے ڈرایا گیا ہے اور جنت کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ چیز آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے پیغامات لوگوں امت تک پہنچا چکے اور امت تک جو ہے اب رب کا پیغام اور میسج دے چکے کہ امت اب آخرت کی فکر کرے، اپنے رب سے ڈرے، آخرت سے ڈرے، جہنم سے ڈرے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔